اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ اس رمضان کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، تو امید کرتی ہوں سب کی عبادتیں بہت زور کی چل رہی ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، دعا کرے، صدقہ اور خیرات کرے، قرآن پڑھے اور نماز پڑھتے رہیں، اور اس امت کے لیے دعا میں خاص 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 خیال رکھے۔ جو بھی آپ کو دعا مانگنے کے لیے کہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور امت والوں کے لیے، سب کے لیے بھی، اور جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا ہماری ماں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، اور اب سے ہم دیکھنے والے ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ مجھے بہت پسند ہے، میں میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے یہ صحابہ، اور کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ الرجال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں ابوہا، اس کا والد۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تو وہ کھلم کھلا اپنی بیوی سے محبت کا اعلان کر رہے، شرما نہیں رہے ہیں، کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں ابو بکر سے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں مردوں میں سے، یہ کہہ رہے ہیں ابوہا، اس کے والد سے، یعنی کہ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، جو بھی ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے آپ آٹومیٹیکلی محبت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہا کہا ہے، اس کا والد کہا ہے، ابو بکر میرا دوست نہیں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کی محبت تھی، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، ہم اس سیریز میں ان کے لو سٹوریز دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا ہوا، میں نے سودا رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ غم میں چلے گئے تھے، اتنے زیادہ غم میں چلے گئے تھے کہ صحابہ نے فرمایا ہمیں خدشہ تھا، ہمیں ڈر تھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غم میں کچھ ہی دن میں انتقال نہ کر جائیں، اتنا غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے بعد خولہ بنت حکیم ہوتی ہیں، یہ جو ہوتی ہیں یہ میچ میکر ہوتی ہیں، یعنی رشتے لگانے والی ہوتی ہیں، اور یہ رشتے لگاتی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک اکیلے رہیں گے، آپ کب تک خدیجہ کی یاد میں رہیں گے، آپ نکاح کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس سے نکاح کروں، کس سے، تم ہی بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ایک نکاح شدہ چاہتے ہیں تو دو ہیں میری نظروں میں، ایک نکاح شدہ چاہتے تو سودا، اور ایک کنواری چاہتے تو آپ کی دوست کی بیٹی عائشہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ تو سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا، مطلب ان کے پاس پیغام کیسے گیا، نکاح کیسے ہوا، ہم نے ان کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو پہلے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں، ان کے گھر میں رمان عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں خولہ بنت حکیم، یا رمان، بہت خوشخبری، برکتیں آ گئی تمہارے گھر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمہاری قسمت چمکا دی۔ دیکھیے رشتہ رکھنے کا طریقہ بھی ان کا، تمہاری قسمت کو اللہ نے تو چمکا دیا، یہ کہہ کر یہ تعریف پہ تعریف کرنے لگتی ہے۔ جب تعریف کرنے لگتی ہے تو رمان رضی اللہ عنہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے کہہ کر۔ تو وہ کہتی ہیں، وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں رکو، ابھی ابو بکر اس کے والد گھر پر نہیں ہیں، جب آ جائیں تو ہم بات کریں گے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں تو وہ پھر سے یہی جو بھی دہراتی ہیں جو رومان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دہرائی تھی وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دہراتی ہے کہ تمہارے تو قسمت چمک گئے کہہ کر. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ڈاؤٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ رکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی جیسے ہیں، تو کیا میری بیٹی ان کے اوپر حلال ہوگی؟ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے کہ جاؤ جا کر کنفرم کر کے آؤ خولہ. تو خولہ رضی اللہ عنہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ہم دونوں بھائی ہیں اسلام میں، دینی بھائی ہیں، ہم خون کے رشتے کے بھائی نہیں ہیں کہہ کر. یعنی کہ دینی بھائی تو ہم سب دینی بھائی بہن ہوتے ہیں لیکن ہم خون کے نہیں ہیں کہہ کر، تو یہ حلال ہو سکتا ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو وہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتاتی ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے تو خوش ہوتے، لیکن پھر اور ایک پریشانی تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آلریڈی ایک شخص سے مطلب انگیجمنٹ کر دیا تھا، یعنی کہ آلریڈی ایک شخص سے بات چیت کر دی تھی. وہ شخص کون تھا؟ مطعم ابن عدی کے بیٹے جو جبیر تھے ان سے آلریڈی عائشہ رضی اللہ عنہ کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے وعدوں کے لیے سچے جانے جاتے تھے. وہ تو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی وہ بہت سچے جانے جاتے تھے، اپنے وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے. تو یہ پریشان ہوتے ہیں اب میں کیا کروں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حامی کیسے دے سکتے ہیں، آلریڈی تو ان کی بیٹی کا انگیجمنٹ وہ آلریڈی کسی اور جگہ کر چکے ہیں. تو پریشان ہوتے ہیں، اتنا اچھا رشتہ میرے ہاتھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے کہہ کر. اور نہ تو وعدہ بھی نہیں توڑ سکتا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وعدہ خلافی کے لیے نہیں جانے جاتے تھے، انہوں نے کبھی وعدے نہیں توڑے. تو وہ کیا کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اور وہ سوچ کر مطعم ابن عدی کے گھر جاتے ہیں. جب مطعم ابن عدی کے گھر جاتے ہیں تو جو ان کی بیوی تھی مطعم ابن عدی کی، وہ کہتی ہیں تم لوگوں نے تو سب کے سب اسلام قبول کر لیا اور تمہاری بیٹی جب ہمارے گھر آئے گی تو میرے بیٹے کو بگاڑ دے گی، میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے گی کہہ کر وہ پکارنے لگتی ہیں، اتنا پکارنے لگتی ہیں کہ وہ کہتی کہ ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں چاہتے اور میں یہ رشتہ توڑتی ہوں تمہاری بیٹی سے کہہ کر وہ خود بخود کہتی ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے لیکن وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے، اپنی خوشی اظہار نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے کہہ کر وہ اٹھ کر چلے جاتے کہ مجھے بھی تمہارے بیٹی سے ٹھیک ہے نہیں رکھنا تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی یہ رشتہ نہیں رکھنا کہہ کر وہ بھی چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، انہوں نے جا کر رشتہ نہیں توڑا، وہ خود رشتہ ادھر سے ٹوٹا ہے، سبحان اللہ. تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کراتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح. اور جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی ان سے حدیث روایت کی جاتی، صحابہ اگر ان سے کوئی حدیث روایت کرتے تو وہ کہتے حبیبۃ حبیب اللہ الصدیقۃ بنت الصدیق، کہ جو پیارے یعنی کہ جو اللہ کے پیارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیاری عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم نے یہ حدیث روایت کی ہے کہہ کر، یعنی کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم نے یہ حدیث روایت کی ہے کہہ کر. اور یہ بھی کہتے الصدیقہ تو بنت الصدیق، کی سچے کی بیٹی سچی، یعنی کہ ابوبکر صدیق اپنی سچائی کے لیے جانے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ اپنے والد پہ گئی تھی، یہ بھی ان کے سچائی کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے جانی جاتی تھی. سبحان اللہ، بہت سچے تھے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اس طرح ان کے یہ لقب تھے. اور حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی بتا دیا تھا خواب کے ذریعے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہونے والا ہے کہہ کر، لیکن دیکھیے نا یہاں پر اسلاموفوبس بہت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چھوٹی بچی سے نکاح کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی عمر کی ہوتی ہے جب ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہے یہ نبی، یہ تو خواہش پرست ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی بہت باتیں کرتے. دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ یعنی کہ کون خلاف تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ مکے کے مشرک خلاف تھے، ہے نا. اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ سب سے پہلا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی لگاتے کہ انہوں نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیسے نکاح کیا کہہ کر. کیوں نہیں لگا پائے وہ؟ حالانکہ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے تھے، پھر بھی انہوں نے جھوٹا کہہ کر الزام لگایا.
حالانکہ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے اور بہت ایماندار تھے، پھر بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا الزام لگایا۔ یہ سب الزام لگائے تو کیا وہ یہ الزام نہیں لگاتے تھے اگر یہ سچی میں غلط بات ہوتی اس زمانے میں؟ تو ایسا نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا؟ 18 یا 20 سال کی تھی یہ، یا اور صفیہ رضی اللہ عنہا بھی 18 یا 20 سال کی تھی، جویریہ رضی اللہ عنہا یہ بھی 18 یا 20 سال کی تھی۔ پھر یہ لوگ اس وقت 2 بار بیوہ ہو چکے ہیں، تو پھر ان کی عمر سوچیے کتنی ہوگی جب ان کے پہلے نکاح ہوئے؟ وہی سیم ایج ہوگی نا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی تھی، ہے نا؟ تو پھر کیوں اس کو اتنا بڑا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف ایک الزام لگانے کے طریقہ ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کلیریفائی کر رہی ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں کو خود اتنی سمجھ نہیں ہے کہ مطلب اتنی چیزیں ان ڈیٹیل ان کلیئر نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو جواب دے سکیں۔ اس لیے میں اس میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئرٹی مل سکے، اس نکاح کے بارے میں، کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ یہ کلیئرٹی رکھیں ان کے سامنے کہہ کر۔ دیکھیے ہماری ان ماؤں کی کیا عمر تھی ہوگی پھر ان کے جو پہلے نکاح ہوئے تھے، جویریہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھی تو نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوئے ہوں گے نا، اس لیے یہ 18 سال کی عمر تک 2 بار بیوائیں تھیں، ہے نا؟ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 زیادہ محبت کرتے تھے ہماری اس ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں بہت زیادہ مرد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مکمل کیا، لیکن 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ کون ہیں وہ 4 عورتیں؟ آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اور ان چاروں کے بارے میں بتاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ عائشہ کی مثال تمام عورتوں میں ایسی ہے، عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ تمام عورتوں کے ترید کے اوپر، یعنی کہ تمام کھانوں میں ترید عربوں کی بہت زیادہ لذیذ اور عمدہ ترین ڈش مانی جاتی تھی، یعنی کہ کھانے کی چیز مانی جاتی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی تمام عورتوں کے اوپر ایسی ہی تھی جیسے کہ سب سے اعلیٰ تھی۔ تو یہ بہت زیادہ اعلیٰ مقام میں تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے عائش کہا کرتے تھے اور حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ اسی لیے کہا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جب بھی یہ غصہ آتا یا خوش ہوتی تو ان کے گال بہت لال ہو جاتے تھے، تو اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اور ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں کے کنیت ہوتے ہیں، کنیت مطلب ان کے والد یا ان کی ماں کے نام سے، جیسے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا، حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ اپنی کنیت تھی لوگوں کی، ان کے نام نہیں تھے یہ۔ اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت بھی تھی ابو القاسم، یعنی کہ ان کے بیٹے قاسم کے نام سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اولاد نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، ان کو کوئی اولاد ہی نہیں تھی اس ہماری ماں کو۔ تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی کنیت چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کے نام سے کنیت رکھو عبداللہ۔ ان کے بیٹے کون تھے؟ ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ ان کے بھانجے تھے، جو ان کے بہن تھے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالہ منزلت امو، کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی کہ تم خالہ ہو عبداللہ کی تو تم ایک ماں کا درجہ رکھتی ہو، کہہ کر ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا تمہیں تو بچے ہی نہیں ہیں، تم کو کیسی کنیت دے۔ آج کل اگر بچے نہ ہو تو کتنا ٹوکتے ہیں نا سوسائٹی میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ٹوک رہے، یہ نہیں کہہ رہے تمہیں تو بچے ہی نہیں، یہ کہہ رہے کہ الخالہ منزلت امو، خالہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے تم اپنے بیٹے عبداللہ کی کنیت لو۔ عبداللہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو خوش کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ وہ کس سے محبت کرتی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد اپنے والد ابو بکر سے۔ یہ دونوں کے بعد اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کسی سے زیادہ محبت کرتی تھی وہ تھے عبداللہ، ان کے بھانجے، بہت زیادہ محبت کرتی تھی اپنے بھانجے عبداللہ سے۔ اور ان سے کہیں زیادہ حدیثیں بھی روایت ہے، ان سے زیادہ حدیثیں تو ان کے بھائی عروہ سے روایت ہے، عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے۔ تو عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث دی تھی کہ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ کسی کو پسند کرتی، کسی کو بہت چاہتی تو وہ میرے بھائی عبداللہ تھے، کہہ کر۔
سبحان اللہ. تو اس طرح یہ ہوتا ہے. اور جب ہجرت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نکاح کہاں پر ہوا؟ مکے میں نکاح ہوتا ہے. جب ہجرت کرتے ہیں محمد یہ لوگ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام گھر والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے سب ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مدینے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ دو گھر والے جب ہجرت کرنے لگتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ ہوتا ہے، جو ان کی سواری ہوتی ہے، وہ بہت تیز کہیں بھاگ جاتی ہے، جس سے کہ گم ہونے والی ہوتی ہے. تو جو رمان رضی اللہ عنہ ہوتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں، وہ کہتی ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بھاگ گئی. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی، ان کی فکر یہ نہیں کہ میری بیٹی بھاگ گئی، ان کی فکر یہ ہے کہ یہ تو نبی کی دلہن ہے کہہ کر. سبحان اللہ. اور جب جاتی ہیں تو ان کی سواری گم ہو جاتی، اتنا تیز ان کی سواری ان کو لے کر چلے جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے. پھر جب ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز کہتی امسک، پکڑ لو، مطلب جو سواری ہے تم اس کو اچھے سے پکڑو. پھر وہ فرشتہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ حدیث روایت کی ہے، یہ فرشتہ تھا جو مجھے پھر میرے قافلے یعنی کہ میرے گھر والوں کے پاس لے کر چھوڑ گیا. سبحان اللہ. دیکھیے اگر اس دن گم ہو جاتی تو کیسا تھا. یہ فرشتے تھے، اور کہا آج تک بھی نہیں پتہ وہ فرشتے یا پھر جبرائیل علیہ السلام تھے یا پھر کوئی دوسرے فرشتے تھے، لیکن وہ فرشتے تھے جو مجھے میرے قافلے تک چھوڑ کر چلا گیا. سبحان اللہ. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس نکاح یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کو مدینے میں جا کر یہ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں. مکے میں یہ ساتھ نہیں رہتے. مدینے میں جا کر جب ایک عورت کی عمر آتی ہے، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے لگتے ہیں. اور یہ 9 سال کی عمر کی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی. انشاءاللہ ہم لوگ کل بہت بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈس لے کے آئیں گے اس ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین اللہم آمین. اور اس لیلۃ القدر کی رات کو پکڑ اپنی مغفرت کرانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم